وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. پاکستان اور افغانستان کے آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے دونوں ممالک کی لیڈرشپ زور و شور سے کوششیں کر رہی ہے، چاہے وہ سیاسی سطح پر مذاکرات اور ملاقات ہو یا ملٹری ہیڈز کے ملاقات اور مذاکرات ہوں. ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں موجود وہ سوچ جو اب سے پہلے بہت پختہ تھی، جس میں افغانستان کو پاکستان سے گلے شکوے تھے اور پاکستان کو افغانستان سے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. اور کم کرنے کے لیے بہت سے سٹیپس بھی لیے گئے، جن میں سے ایک بہت ہی پرومیننٹ ڈیسیجن جو کہ پاکستان اور افغانستان کی لیڈرشپ کے درمیان ہوا، وہ تھا ISI اور NDS جو کہ افغانستان کی اسپائی ایجنسی ہے. ان کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ، ایک دوسرے کے قیدیوں سے انٹروگیشن تک کی چیزیں، معاملات شامل تھے. یہ MOU سائن کیا گیا، جس کو پاکستان کے فوج کے ترجمان نے ٹویٹر کے ذریعے واضح کیا اور شائع کیا کہ ٹویٹر پر انہوں نے بتایا کہ افغانستان اور پاکستان کی ISI اور NDS کے درمیان یہ MOU سائن کیا گیا ہے. جس کے بعد وقتی طور پر تو کچھ خاموشی رہی، لیکن بعد میں افغانستان میں اس پر بہت زیادہ تنقید ہونی شروع ہوئی. خاص طور پر صدر غنی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی. افغانستان میں ممبر پارلیمنٹس نے اس کے خلاف بات کی، اور انہوں نے ظاہری بات ہے پاکستان اور افغانستان کی جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے بہت سے ممبرز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے افغانستان کے اندر یا افغانستان پر جنگ مسلط کرنے میں ملوث رہا ہے مبینہ طور پر، اور پاکستان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ افغانستان کے لیے یا افغانستان کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہو سکتا. بہرحال پاکستان میں معاملات، اطلاعات اور اس پر سلسلے میں جو بحث کی گئی وہ مختلف ہے. بہت ویلکم کیا گیا اس ساری ملاقات کو، اس MOU کو، اور حال ہی میں اسی MOU کی وجہ سے ایک افغان فوجی جو کہ زخمی ہوا تھا افغان سرحد کے اندر باجوڑ سے ملکہ افغان علاقے میں، وہاں پر پاکستانی فوج افغان سرحد کے اندر گئی، اس زخمی فوجی کو ریسکیو کیا اور اس کے بعد پاکستانی علاقے میں لایا گیا اس فوجی کو. اور اب یہ فوجی پاکستان کے باجوڑ ایجنسی کے مرکزی قصبے خار کے ایک اسپتال میں زیر علاج بھی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے پاک افغان ریلیشن شپ، یہ جو MOU ہے اس پر، اور کیا رکاوٹیں حائل ہیں، کیا دشواریاں حائل ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ پرائم منسٹر نواز شریف، جنرل راحیل شریف، افغان صدر اشرف غنی سبھی مل کر کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ بد اعتمادی کسی طرح ختم ہو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں. ان سارے معاملات پر بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج جو شخصیات شامل ہیں اس میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابراہیم نصر. تھینک یو ابراہیم، آپ وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے منسلک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں افغانستان سے جوائن کر رہے ہیں بہت ہی محترم افغان ممبر آف پارلیمنٹ، نیشنل پارلیمنٹ کے رکن ہیں انجینئر کمال صاحب. انجینئر کمال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی امور کے نامور تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب. طلعت صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. گفتگو کا آغاز انجینئر کمال صاحب سے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ افغانستان میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے صدر اشرف غنی کو. لیکن اس سے پہلے انجینئر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صدر اشرف غنی کے چند ساؤنڈ بائٹس پلے کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے اس MOU کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کی ہے. تو پہلے یہ ساؤنڈ بائٹس دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ سے سوالات کی طرف آتا ہوں. کاغذ عملی نہ مفاہمتی یادداشت پر نچلی سطح پر دستخط ہونے تھے، میری سطح پر نہیں. اس دستاویز کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ NDS کے سربراہ انجینئر نبیل کے دستخط نہیں ہوتے. وہ تمام وجوہات جو اس مفاہمتی یادداشت کے بارے میں پریشانی کا باعث بنتی ہیں، میں انہیں خود نوٹ کروں گا اور قومی سیکیورٹی کونسل اور پارلیمنٹ کے پاس لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے اور اس معاملے پر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. پاکستان افغانستان کے خلاف 36 سال سے، خصوصاً 14 سال سے غیر اعلانیہ جنگ کر رہا ہے. ہمیں پاکستان سے یہ تسلیم کروانا چاہیے، یعنی سب سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان
امن قائم ہونا چاہیے. اول باید دو دولتو منځ کې سوله راسي. جی انجینئر کمال صاحب، آپ نے بھی صدر اشرف غنی کے ساؤنڈ بائٹس دوبارہ سنے ہوں گے. کیا وجہ ہے افغانستان میں کیوں پاکستانی لیڈرشپ کے کردار کو ابھی بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ السلام علیکم، سب کو سلام، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور معزز مہمان حسین صاحب کو، اسٹوڈیو والوں کو، افغان پاک سب کو سلام. آپ سب کو پتہ ہے کہ ایز افغان نیشن ویلکم اینی کائنڈ آف پروسیس ان دی ریجن ایز ویل ایز ان دی ورلڈ. اور وہ اسی لیے کہ دیکھیں بہت عرصے سے ہم اور آپ کے بچے مر رہے ہیں، مائیں بڑھ رہے ہیں اور بہت بری حالت ہے. تو دونوں ممالک کی لیڈرشپ ایک نیو اسٹیج پہ جب افغانستان میں نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ بن گئی تو دونوں ممالک کی لیڈرشپ اس کنکلوژن پہ پہنچا کہ جوائنٹ ایفرٹس ہونی چاہیے. اور جب آپ اس کنکلوژن پہ پہنچے تو جوائنٹ ایفرٹس کے لیے اس قسم کے چھوٹے موٹے معاہدات someone has to start from somewhere. تو آ گئی بات. لیکن جہاں تک یہ اور جہاں تک ہماری ایکسیلنسی پریزیڈنٹ اشرف غنی کے تعلق ہے, he is the extremely responsible person. What he has committed, we are also optimistic and we are looking to the practical results. اور ہم دونوں طرف, particularly Pakistan has to do a lot. Pakistan is having more influence and resources. اور جہاں تک پھر آپ نے کہا کہ مخالفتیں ہیں, ہاں ڈیفینیٹلی ہیں, کیونکہ وی نو دیٹ ہائی لیول آف مسٹرسٹ اینڈ ڈسٹینس ہیز بین کریٹڈ ان دا پاسٹ 13 years. اور یہ دونوں ممالک کے فیور میں نہیں ہے, تو اس کو ہم نے ختم کرنے ہیں. اور یہ کیونکہ لانگ ٹرم میں ہم دونوں ممالک کے بینگ بردر مسلم اور the same cultured nation, it's not acceptable to any of them. And یہ پرسنلی ہماری یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی نہیں ہے, یہ ایک ریجنل ایشو ہے. خدا کرے کہ جس طرح ہماری لیڈرشپ نے یہ کمٹمنٹ کی ہے اور ہم اس پہ آگے جائیں. پچھلے 13 سال میں پریزیڈنٹ کرزئی نے بھی بہت کوششیں کی ہیں. اس نے بھی 20-22 دفعہ وہاں پہ وزٹ کر لیے ہیں اور پاکستانی ریسپیکٹڈ لیڈرشپ یہاں پہ آئے اور بہت باتیں ہوئی. لیکن جہاں تک پریکٹیکل وار کی تعلق ہے تو اس میں کوئی کمی نہ آئی, اور پھر بھی اسی پیمانے پہ ریجن میں وہی وار وہی. تو اس لیے لیکن کمال صاحب اس وقت پاکستانی فوج آپریشن کر رہی ہے, ایک بہت بڑا آپریشن کر رہی ہے اپنے بارڈر ایریاز میں. انجینئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی فوج اس وقت ایک بہت میجر آپریشن کر رہی ہے تمام بارڈر ایریاز کے اندر, خاص طور پر افغانستان کی سرحد سے ملحقہ جو علاقے ہیں ان میں تو بہت میجر آپریشن چل رہا ہے, جس میں بہت سارے ٹیررسٹ گروپس کو, ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ختم کیا گیا ہے. کل ہی کے فگرز اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستانی افواج کے مطابق اب تک تقریباً 27,000 کے قریب دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. دیکھیے جی, ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہر اس قدم کو جو صلح کی طرف ہو کسی بھی طرف سے, اور پارٹیکولرلی میں نے پہلے کہا جو پاکستان کی طرف سے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی اسٹیپس ہو, کوئی بھی کمٹمنٹ ہو دونوں لیڈرشپ کے درمیان. اور اب یہی ایک پریکٹیکل اسی طرح ہی پریکٹیکل اسٹیپس لے کے آگے چلنا ہے. اگر وی بین اینڈ افغان نیشن نے دیکھ لیا, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک خاموش اکثریت آپٹمسٹک ہے, دیکھ رہے ہیں, بیکاز وی ٹرسٹ the leadership in we want to eliminate this mistrust and from the grassroots level because we cannot absorb, we cannot bear this distance
کمال صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. لیٹ می کم ٹو مائی اسٹوڈیو گیسٹ, لیٹ می ٹیک دا ڈبیٹ ٹو مائی اسٹوڈیو گیسٹ. ابراہیم صاحب, ابھی جب یہ ایم او یو سائن ہوا تو اس کے بعد پریزیڈنٹ کارزائی کے اسپوکس پرسن یعنی فارمر اسپوکس پرسن ایمل فیضی نے الجزیرہ میں ایک مضمون لکھا, افغانستان از سلیپنگ ود اٹس اینمی. بہت تنقید کی انہوں نے پاکستان پر, پاکستان کا جو بھی کردار رہا ہے گزشتہ بہت سے برسوں میں افغانستان کے معاملات میں اس پر. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ ایمل فیضی نے بہت سی باتیں ایسی کیں جو کہ جو موجودہ لیڈرشپ کے جو ایکشنز ہیں اس سے بہت متضاد باتیں کر رہے تھے وہ. تو کیا وجہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایمل فیضی نے ایک بڑے جریدے میں لکھا اس کے بارے میں, اور پھر پریزیڈنٹ کارزائی جب انڈیا گئے تو وہاں جا کر ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں بھارت کی لیڈرشپ سے, اور انہوں نے بھی اس چیز کو کرٹیسائز کیا اور کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن نہیں ہونے دے گا یا نہیں چاہتا. تو کیا یہ اپوزیشن برائے نام اب اپوزیشن کر رہی ہے, یا واقعی ابھی بھی افغانستان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بات کچھ اور کر رہا ہے اور عمل کچھ مختلف ہے؟ میرے خیال میں جو ایم او یو سائن ہوا تھا این ڈی ایس اور آئی ایس آئی کے درمیان, یہ ایک ریولوشنری سٹیپ تھا قریب آنے کے لیے, لیکن اس طرح ریولوشنری سٹیپ کے لیے گراؤنڈ نہیں بنایا گیا تھا. 2-3 وزٹس کے بعد یعنی 2 انٹیلیجنس ایجنسیز جو کافی سالوں سے رائیول رہی ہیں ان کے درمیان اس حد تک ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا کہ پریزنر جو ایکسچینج کریں گے, کمبیٹ آپریشنز کریں گے, کراس دا بارڈر آپریشنز کریں گے ملیٹنٹس کے خلاف اور سپریٹسٹ کے خلاف, اور سنسس بلڈ کریں گے عوام کے درمیان. یہ ایک ریولوشنری سٹیپ تھا جس نے بیک فائر کیا, اور اس میں جنرل پبلک سے لے کے ایم پیز تک اور فارمر جو گورنمنٹ ہے اس کے جو ممبران تھے سب جو یہ انہوں نے اپوز کیا اس چیز کو. میرے خیال میں جب کچھ سٹیپس لی گئیں, اشرف غنی صاحب گئے پاکستان اور پاکستان کا کی لیڈرشپ جو ہے وہ 2-3 بار کابل گئی, اس کے بعد اکنامک اور پولیٹیکل سطح پہ کچھ اور بھی ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے تھی. اس سے پہلے کہ فوجی اور انٹیلیجنس لیول پہ کوآپریشن ہو جائے اور وہ پبلک پہ آ جائے. ہو سکتا تھا کہ این ڈی ایس اور آئی ایس آئی چونکہ کہیں اس طرح ایک میمورنڈم انڈرسٹینڈنگ سائن کر لیتے کہ کوآپریشن کر لیتے, لیکن اس طرح پبلک پہ لانا اتنی بڑی چیز کو اس نے بیک فائر کرنا ہی تھا. اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو بائیلیٹرل ریلیشن میں 2 کنٹریز کا, اس نے نقصان کیا. اشرف غنی صاحب جو کہ کافی محتاط تھے, کرزائی صاحب کافی یعنی بلنٹ تھے پاکستان کو کرٹیسائز کرنے میں, لیکن اشرف غنی صاحب پچھلے 1-1.5 سال میں جب وہ برسر اقتدار آئے ہیں اس نے کافی نرم لہجہ اختیار کیا تھا, کافی قریب ہوا تھا, اس حد تک کہ انڈیا کا جو وزٹ ہے اس نے یعنی اس کو پریفرنس نہیں دیا. انڈیا میں کافی گلے شکوے تھے کہ پاکستان اور افغانستان بہت قریب آ رہے ہیں. ویسے انڈیا میں ابھی بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں, یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ آف کورس ایم او یو کے خلاف تو سب ہی تھا, انڈیا نے تو آف کورس جوائن کرنا تھا. تو اشرف غنی صاحب بھی یعنی مجبور ہے, اس نے جو ریئیکشن دیکھا لوگوں کا فارمر گورنمنٹ کی طرف سے, ایم پیز کی طرف سے اور جنرل پبلک میں, آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے کندہار میں ڈیمانسٹریشن ہوئی یعنی ایک ایگریمنٹ کے خلاف ڈیمانسٹریشن. تو اس بیکلیش اور ریئیکشن کو دیکھ کے اشرف غنی صاحب نے بھی سخت لہجہ شروع کیا کہ enemy is Pakistan, not the Taliban. We have to make an agreement first with the country. There should be a peace between the 2 states first. تو اس حد تک میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلے اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز پہ کچھ آگے بڑھنا چاہیے تھا, کچھ گراؤنڈ بننا چاہیے تھی اس چیز کے لیے, پھر اسٹیپ اگر لیا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ریئیکشن ہوتا. رائٹ. طلعت مسعود صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. طلعت مسعود صاحب, پاکستان میں ایک چیز جو بہرحال پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ ہے پرائم منسٹر نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کی کمٹمنٹ ٹورڈز eliminating terrorists from Pakistani border areas as well as those who are taking out attacks in Afghanistan. تو پاکستان میں تو ایک چیز بڑی واضح کر دی گئی ہے مختلف سٹیٹمنٹس کے ذریعے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا صرف باتیں ہی کر رہا ہے یا واقعی پاکستان نے کچھ ایسے کانکریٹ سٹیپس بھی لیے ہیں جس کے باعث افغانستان کے اوپر حملہ آور ہونے والے جنگجوؤں اور طالبان کو مشکلات پیش آئی ہوں؟
جی، میرے خیال میں پاکستان میں غیر معمولی اس کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی یہ دیانتداری سے اور سنسیئرٹی سے یہ تبدیلی آئی ہے، یہ کوئی دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو قیادت ہے، چاہے وہ عسکری ہو یا سویلین قیادت، ان کا یہ اب خیال ہے، اور یہ تجربے سے ہوا اتنے برسوں کے اور تلخ تجربے سے ہوا ہے، کہ جب تک افغانستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اور آپس میں پالیسیز میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں ممالک میں استحکام آئے۔ اور اس کی وجہ سے یہ دونوں ممالک کے جو اختلافات تھے اور جو غیر اعتمادی تھی، اس کی وجہ سے جو تحریک طالبان پاکستان اور طالبان اور حقانی نیٹ ورک اور دوسرے تنظیمیں جو ہیں، گل بہادر وغیرہ، انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ تو پاکستان کی، اور اب جیسے میں نے کہا، اب یہ قیادت ہے، چاہے عسکری ہو یا سویلین، یہ بالکل بھرپور طریقے سے چاہتی ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور اس میں اعتماد بڑھایا جائے۔ تو دیکھیے، یہ جو انٹیلیجنس کی جو معاہدے کی MOU کی بات کی جاتی ہے، جو کہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں تعاون کریں، تو میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر اس قدر منفی جو رد عمل آیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ ابھی بھی بے اعتمادی کی فضا ہے؟ ادروائز تو دیکھیے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو دوست ممالک ہوتے ہیں، ان میں تعاون ہوتا ہے، اور اگر انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں نہ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے خلاف بلکہ کارروائیاں کریں، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ تو میں تو حیران ہوں افغانستان کے یہ رد عمل پر، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے افغانستان بک گیا اور پاکستان کو اس نے تمام راز جو ہیں وہ بالکل دے دیے پاکستان کو، اسٹیٹ کے راز۔ ایسی بات نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ اگر ہم دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سرزمین سے وہ دہشت گرد تنظیموں کو یا ایسی تنظیموں کو جو کہ پہلے ایک دوسرے کی ریاست کے خلاف کارروائی کر رہے تھے اور دوسرے معاملات پر جو تنظیمیں ایک دوسرے کے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کے بارے میں اگر تعاون کیا جائے انٹیلیجنس ایجنسیز میں، تو یہ کون سی غلط بات پاکستان نے افغانستان کی حکومت غلط کی تھی نے کیا تھا؟ رائٹ، میں جنرل صاحب میں واپس آتا ہوں۔ ابراہیم صاحب، کیا واقعی مطلب جو جنرل صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ یہ تو ایک بہت پازیٹیو سائن ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ایک مشترکہ دشمن کی نشاندہی ہو گئی ہے اور دونوں ممالک کی ایجنسیاں، فوج اور اسپائنگ ایجنسیز اب مل کے اس مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں گی، جو پہلے شاید ایک ملک اس کو دوسرے کا دشمن سمجھتا تھا اور دوسرا پہلے ملک کا دشمن سمجھتا تھا۔ اور جس طرح سے پھر ایک کانفلکٹ ہے، افغانستان کا مطالبہ ہے کہ ملا عمر کو ہمارے حوالے کیا جائے اور پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ملا فضل اللہ کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کوئی بھی جنگ، یعنی اگر آپ کے سرحد پہ کوئی جنگ ہے، آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک دو انٹیلیجنس ایجنسی اور دو آرمیز کے درمیان کوآپریشن نہ ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو خدشات ہیں، جو ڈفرینسز ہے، ان کی ہسٹری کافی لمبی ہے۔ ان زخموں کو یعنی آپ ایک دو معاہدوں سے نہیں بھر سکتے۔ لیکن اس ہسٹری میں تو امریکہ بھی شامل ہے نا، جو گزشتہ 12 سال سے وہاں پر اپنی فوجیں بھی تو امریکہ کی موجود ہیں نا، تو وہ اس ہسٹری کو تو ہمیں تھوڑا بہت سپیس دینا پڑے گا۔ افغانستان اور پاکستان دو نیبرنگ کنٹریز ہیں۔ افغانستان کو گلہ یہی ہے کہ جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں ان کی سینکچوریز پاکستان میں ہیں۔ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا وزیرستان میں اور بارڈر ریجن میں، لیکن عوام میں، پبلک میں ابھی تک یہ خدشات ہیں، ابھی تک یہ کنسرنز ہیں کہ پاکستان میں اب تک ملا عمر موجود ہے، پاکستان میں حقانی نیٹ ورک موجود ہے، ڈسپائٹ جو بڑا آپریشن ہوا ہے اس چیز کے۔ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اتنا ایک بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے ان دو انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان اور وہ اس کو پبلک پہ لانا، میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی بڑا سٹیپ تھا۔ اس سے پہلے
اگر پاکستان افغانستان جو بڑے بڑے پروجیکٹس میں اکنامک اور پولیٹیکل جو فرض کریں جو کہ ٹریڈ کا جو ہے ایپٹا کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح جو کھاسا 1000 کا ہے جس میں سنٹرل ایشیا سے 1000 میگا واٹ بجلی پہنچتی ہے، اور ابھی جو اکنامک کوریڈور کا پروجیکٹ ہے، نواز شریف صاحب نے ابھی 2-3 دن پہلے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم 2 بڑے شاہراہ بنائیں گے جو اکنامک کوریڈور کو سنٹرل ایشیا سے وائے افغانستان ملائیں گے. اگر یہ چیزیں پہلے ہوتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ری ایکشن ہوگا. اگر انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی کے درمیان کوئی پبلک پہ بھی اس طرح ایگریمنٹ آتی ہے، میرے خیال میں دونوں سائڈ پہ لوگ اس چیز کو ویلکم کریں گے. اس چیز کے لیے گراؤنڈ بنانا پہلے بہت ہی ضروری ہے، اور گراؤنڈ بنانے کے لیے اکنامک اور پولیٹیکل لنکیجز جو ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا کافی ضروری ہے. اس لیول پہ اگر آہستہ آہستہ بڑھیں تو میرے خیال میں جو 30-40 سال کی جو ڈفرینسز ہیں، جو خدشات پائی جاتی دونوں کنٹریز کے درمیان، وہ ختم ہو جائیں گے آسانی سے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پہلے کچھ اور کیا جانا چاہیے تھا. انجینئر کمال صاحب، آپ چونکہ سیاستدان ہیں ماشاءاللہ اور ایم این اے ہیں، افغان پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ کے خیال میں پولیٹیکل ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو پاکستان اور افغانستان کو کرنے چاہیے؟ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ تو ظاہری بات ہے ٹاپ لیڈرشپ اور ملٹری کے درمیان ہوا تھا، لیکن جو سیاسی روابط ہیں، سیاسی تعلقات ہیں پاکستانی پارلیمنٹیرینز کے درمیان اور افغان پارلیمنٹیرینز کے درمیان، ان کو کیسے بڑھایا جائے، کیسے کانفیڈنس بلڈنگ کی جائے؟ پہلے سے ہم دیکھو، جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے اس میں کوئی مسٹرس نہیں ہے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ دیٹس آئیڈیل. اس میں ان دونوں ملکوں کے درمیان بائی اس طرف رہا ہے، بائی اس طرف رہ رہا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک پارلیمنٹیرینز کا تعلق ہے تو ہمارے بڑے بھائی وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم اکثر گئے ہیں اسلام آباد. لاسٹ ایئر ہم نے 2014 کی جو وڈرال تھا اسلام آباد وزٹ کیا. آتے ہیں ہم ریگولر حساب سے، ہمارے وہاں سے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز آتے ہیں یہاں پہ، ہمارے یہاں پہ کے پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں وہاں پہ. پولیٹیکل لیول پہ میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان کی لیڈرشپ از آن دا سیم پیج، افغان لیڈرشپ از ہیئر از آن دا سیم پیج. تھوڑے سے کنسرنز ہے ہمارے سائڈ سے، وہ اس طرح کے 13 سال سے پچھلے 13 سال سے اگر آپ دیکھ لیں تو ٹیکنیکل کوئی ایسے اقدامات نہیں دکھائے گئے ہیں، اور بہت سارے باتیں کتابوں میں کاغذوں میں وہ کمٹمنٹ ہو گئی، لیکن پریکٹیکل ریزلٹ سامنے نہیں آئے. تو اس وجہ سے ڈسٹینسز ہے، لیکن پھر بھی یہ دونوں ممالک کے فیور میں نہیں ہے. سم ون ہیز ٹو اسٹارٹ. اب دونوں لیڈرشپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے، اسٹارٹ کر لی ہے. یہ ایک MOU کی حد تک ہے which is a single step towards peace process, you know. اور ایکچولی یہ جو ہمارا میجر ایجنڈا ہے دیٹ از پیس پروسیس ٹو دا ریجن. تو اس میں میرے خیال میں ایک پرسن اگر وہ ایز اے اپوزیشن آپ کوئی کہیں بات کر لے کہ بھائی یہ مجھے نہیں پسند، یا یہ پہلے یہاں دکھانا چاہیے تھا، یہ یا کوئی اس کو چھپایا گیا ہے ایک حد تک، یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تو دیٹس ایسی باتیں ہیں. لیکن جہاں تک بہت سارے لوگ آپٹیمسٹک ہیں، دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل اس کو ریزلٹس کو. اگر خدا کرے دونوں ممالک کی طرف سے ہانیسٹی لیول پہ، جس طرح دوستوں نے پہلے اشارہ کیا، تو ہانیسٹی لیول پہ پریکٹیکل سٹیپس ہو اور اس کے ریزلٹس آ جائیں، اور یہ جو بدبختی ہے، یہ جو بربادی ہے، اس سے ہم ایک حد تک ہمیں نجات آ جائے تو کوئی نہیں مسئلہ. ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب یقین کریں، اب ہم صدیوں تک پہلے سے ہیں اور صدیوں تک رہیں گے یہاں پہ. ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. جی آپ درست کہہ رہے ہیں، زبان ایک جیسی زبان بولی جاتی ہے دونوں ملکوں کے ان ایریاز میں، اور یہاں کے لوگوں کی شادیاں وہاں پر ہیں، ان کے قبیلے وہاں پر ہیں، وہاں کے لوگوں کے بچے شادیاں یہاں پر ہیں، رشتہ داری یہاں پر ہے. اور اب تو بزنسز بہت سارے افغان ایسے ہیں، افغان شہری ایسے ہیں جو کہ بہت پہلے پاکستان آئے اور یہیں آ کر سیٹل ہو گئے. ان کے کاروبار یہاں پر ہیں، ان کے بچے یہاں پر سیٹلڈ ہیں، شادیاں یہاں پر ہو چکی ہیں. تو آبویسلی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو مان کر
تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط کیا جانا بہت ضروری ہے. طلعت مسعود صاحب، یہ جتنی بھی کنٹروورسی تھی ایم او یو کی، اس پر انڈیا میں ایک بہت ہی مختلف ری ایکشن دیکھنے میں آیا. میں نے دا ہندو اخبار، جو بھارت کا اخبار ہے دا ہندو، وہ بھی پڑھا، ٹائمز آف انڈیا بھی پڑھا. وہاں پر ایک قسم کی بے چینی پائی گئی آئی ایس آئی اور افغانستان کے اسپائی ایجنسی کے درمیان اس ایم او یو پہ. بلکہ دا ٹائمز آف انڈیا میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کہیں این ڈی ایس کو ایسی ہی ٹریننگ نہ دینا شروع کر دے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرنا شروع کر دے. اور دا ہندو میں یہاں تک لکھا گیا کہ یہ ایگریمنٹ کروانے میں برطانیہ کا بڑا کردار تھا، اور ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی اپنا برطانیہ کا جو دورہ ہے اس کو مؤخر کر دیں، صرف اپنا ڈسپلیجر شو کرنے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا بھارت کو اتنا پریشان ہونا چاہیے اس معاہدے پر؟ نہیں، بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو ظاہر ہے کچھ کمپلیکسز ہیں اور ان کا دماغ اسی طریقے سے چلتا ہے جیسے وہ سوچتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچ کیا. بات یہ ہے دیکھیے کہ جب دو انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں تعاون کرتی ہیں تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے ملک کی وفادار ہوتی ہیں. ان کو علم ہے کہ کس حد تک کیا انفارمیشن دینا چاہیے، کیا انفارمیشن دوسرے ملک سے حاصل کرنا چاہیے، اور کیا انفارمیشن جو ہے ملک کے لیے مفید ہوگا. سارا مقصد جو یہ انٹیلیجنس تعاون کا تھا، اس کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں دونوں طرف، ان کو کس طریقے سے ان کے خلاف مقابلہ کیا جائے. ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعاون جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کو سیاسی سطح پر بھی، اقتصادی سطح پر بھی مضبوط کرتا ہے. یہ کہنا کہ جب تک ہمارے سیاسی تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اور یا اقتصادی معاملات میں پیش رفت نہیں ہوگی، جب تک انٹیلیجنس میں آپس میں اعتماد اور آپس میں بات چیت نہیں ہونی چاہیے یا کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے خیال میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں سب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں. اور یہ تو صرف ایک ذہنیت کی بات. دیکھیے، اگر تو واقعی میں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کہ وہاں استحکام آئے، ترقی ہو، اور یہ جو پرانے حالات ہیں ان میں زبردست تبدیلی آئے اور معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے بڑھے، تو پھر تعاون جو ہے اس کے ایک مثبت رویہ ہوگا. لیکن اگر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بات ہے تو پھر تو بات ہی دوسری ہے. پھر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کسی چیز میں تعاون کریں، نہ آپ سیاست میں تعاون کریں، نہ آپ اقتصادی اور معاشی معاملات میں تعاون کریں. اور آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ یعنی اگر میں تو اس پر انڈیا جو ہے، انڈیا کا میں سمجھ سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا افغانستان اور پاکستان کی تعلقات میں بہتری ہوگی. حالانکہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے. اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو خطے میں امن آئے گا، خطے میں بہتری آئے گی، اور انڈیا کے اور افغانستان کے تعلقات کو کوئی چھین نہیں سکتا. وہ اپنی جگہ پر اس کی ایک اہمیت ہے، اور افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ. جل صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے جو بات کی کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس سے بھارت اور افغانستان کے تعلقات خراب بالکل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کسی بھی جانب یہ سوچ ہونی چاہیے کسی بھی طرف کہ اس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اور بہرحال اس ریجن کے استحکام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر اپنے مشترکہ دشمنوں کے خلاف متحد ہو جائیں. انجینئر کمال صاحب، لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب، ابراہیم ناصر صاحب، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.
I'm Eric Felton from Beyond Category. This is VOA. Follow us online at voanews.com.